قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ایک واقعہ اور ایک مثال کا ذکر فرمایا ہے. جیسا الحمدللہ اس سے پہلے ہم اصحاب کہف کا بڑی تفصیل سے واقعہ پڑھ چکے ہیں اور قرآن مقدس کے ان واقعات میں، ان قصص میں، ان امثال میں عبرت ہوتی ہے کہ ان واقعات کو پڑھنے کے بعد ہم عبرت پکڑیں، ان واقعات کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ ایمان لائیں اور جو ہمارے بنیادی عقیدے کے مسئلے ہیں ان کو ہم صحیح معنوں میں سمجھیں اور ان پہ یقین رکھیں. اس لیے اللہ نے ایسے واقعات کا ذکر فرمایا کہ اصحاب کہف نے گھر کیوں چھوڑا؟ اللہ کی توحید کے لیے. تو ہمیں کیا سبق ملا کہ اگر اللہ کی توحید کے لیے، اپنے عقیدے کی سلامتی کے لیے اگر ہمیں ہجرت کرنی پڑے، وطن چھوڑنا پڑے، قوم چھوڑنی پڑے تو ہم چھوڑیں. اصحاب کہف میں دوسرا ہمیں سبق کیا ملا کہ اولیاء اللہ کی کرامات جو ہیں وہ برحق ہیں، کہ وہ اللہ کے ولی تھے، اولیاء اللہ تھے. ان سے جو کرامات کا اللہ کے عطا فرمانے کے بعد اظہار ہوا، اس سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ جیسے پیغمبر کا معجزہ حق ہے، اللہ کے اولیاء کی کرامت جو ہے وہ بھی حق ہے. اور اسی طرح اصحاب کہف سے ہمیں کیا سبق ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ عالم فنا ہوگا اور اس کے بعد قیامت ہوگی، وہ حق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 309 سال تک سلا دیا. تو جو پروردگار عالم نیند مسلط کرنے پہ قادر ہے وہ موت دینے پہ بھی قادر ہے، اور جو پروردگار عالم اتنی طویل نیند کے بعد صحیح سالم اٹھانے پہ قادر ہے وہ موت کے بعد بھی دوبارہ ہمیں کھڑا کرنے پہ قادر ہے. تو اس میں ہمیں بعد الموت کا مسئلہ جو ہے وہ بھی سمجھ آئے. اور حضرت اصحاب کہف کے واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کہ 309 سال یعنی 3 صدیاں بیت جائیں لیکن ان میں کوئی تغیر نہ آئے، تبدل نہ آئے، جیسے سوئے تھے ویسے اٹھ کے بیٹھ جائیں. تو یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانی اور عبرت. اور اسی اصحاب کہف کے واقعات مبارکہ میں ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ جن چیزوں کو اللہ ذکر فرمائے بس ان کو لے لو،
اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں مبہم چھوڑ دیں ان میں بلا وجہ بحث نہ کرو. کہ جیسے کہ عیسائیوں کے 3 فرقے تھے، ایک ان کا فرقہ ملکانیہ ہے، نستوریہ، یعقوبیہ ہے اور نستوریہ ہے. تو وہ سب اس بحث میں پڑ گئے کہ اصحاب کہف کتنے تھے. تو ایک فرقے نے کہا کہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم، وہ 3 تھے اور چوتھا ان کے ساتھ ایک کتا تھا. اور ایک جماعت جو تھی ان کی یعقوبیہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب. انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ 5 تھے اور 6واں کتا تھا. اور ایک جماعت ان میں سے جو نستوریہ کہلاتی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، سبعۃ وثامنہم کلبہم، وہ 7 تھے اور 8واں کتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا بھی وہ 7 ہیں، وہ 8 ہیں، وہ 4 ہیں، وہ 6 ہیں. تمہیں اس عدد سے کیا واسطہ؟ ہمیں تو اصحاب کہف کے واقعے سے عبرت پکڑنی ہے، 6 ہوں یا 50 ہوں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جن چیزوں کو میں نے مبہم چھوڑ دیا ہے ان کو مبہم چھوڑ دو، ان میں بلا وجہ بحثیں نہ کرو، کیونکہ اس بحث میں تمہارا فائدہ نہیں. اگر مخلوق کا فائدہ ہوتا اللہ بیان فرما دو. اور اسی طرح اصحاب کہف کے واقعے میں ہمیں یہ سبق ملا کہ دیکھیں کہ کتا ایک نجس العین جانور ہے، حرام جانور، ایک پلید جانور ہے، اور پلید بھی ایسا کہ نجس العین ہے جو کسی حال میں پاک نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہ اللہ والوں کی صحبت میں ساتھ چل پڑا تو کم از کم اس کو بھی اتنا مقام مل گیا کہ آج اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ قیامت تک جب قرآن پڑھا جائے گا، جہاں اصحاب کہف کا ذکر آئے گا ان کے کتے کا بھی ذکر آئے گا. اس لیے ہمیں سبق ملا کہ جو اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرتے ہیں اللہ ان کا بھی ذکر بلند فرماتے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بادشاہ تھے، بس جب اللہ کا ذکر دل میں آ گیا اور اللہ سے محبت ہو گئی اور اللہ سے لو لگا دی تو اپنی شاہی چھوڑی اور فقیرانہ لباس پہنا اور نشا پور میں جا کے 11 سال جنگل میں گزار دی. کہاں تخت، کہاں محلات، کہاں بادشاہی اور کہاں جنگل. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں آنے کے بعد اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں ان کا ذکر، ان کی محبت، ان کی یاد، حتیٰ کہ بڑے بڑے مفسرین نے تفسیروں میں بھی ان کا ذکر فرمایا. اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی، عباد صالحین کی، اللہ کے مقبول بندوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، کہ صالحین کی صحبت جو ہے وہ بھی بندے کو بچا لیتی. صحبت صالحین کا ایک اثر ہوتا ہے، جیسے کہ علماء نے فرمایا ہے کہ دیکھیں نا کہ آپ کے گھر میں اے سی ہے، ایئر کنڈیشن چلاتے ہیں آپ، 2 گھنٹے چلانے کے بعد آپ بند کر دیتے ہیں، لیکن دیواریں تو کافی دیر 6 گھنٹے تک ٹھنڈی رہتی ہیں. تو ٹھنڈک کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. اسی طرح آپ کسی جگہ تندور ہے، آگ جلاتے ہیں، یا آپ کا کچن ہے اس میں آپ آگ جلاتے ہیں، آگ بند ہو جاتی ہے، بجھا دی جاتی ہے، لیکن گرمی کا اثر رہتا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جیسے سردی اپنا اثر چھوڑتی ہے، گرمی اپنا اثر چھوڑتی ہے، صالحین کی صحبت بھی اپنا اثر چھوڑتی ہے، اور فجار اور اشرار کی صحبت بھی اپنا اثر چھوڑتی ہے. اسی لیے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ مثلا کوئی ایک بندہ اتفاق سے اللہ معاف کرے کسی جرم میں پکڑا گیا یا کسی اشتباہ میں پکڑا گیا، جب جیل میں بند ہوا اور اس کو بارک میں ڈالا گیا جہاں بڑے بڑے مجرم تھے، تو جب نکلا وہ بھی ڈاکو بن کے نکلا.
اور بعض لوگوں کی اصلاح کی گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اصلاح فرما دی. تو اس لیے ہمیں اصحاب کہف سے یہ سبق بھی ملا کہ وہ اولیاء اللہ تھے، اللہ کی توحید کے لیے میدان میں نکلے، اللہ کی توحید کے لیے ہجرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے، دین کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے، عظمت کے لیے جو وطن چھوڑتے ہیں اللہ پھر ان کا مقام بھی اونچا کر دیتے ہیں. اور ساتھ ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ آپ یہ غم نہ کریں کہ ہم وطن چھوڑیں گے تو کہاں جائیں گے. من یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. اللہ نے فرمایا کہ جو میرے لیے اپنے گھر چھوڑتے ہیں ان کے لیے میں آسانیاں پیدا کروں. اسی میں سامنے رکھے ہجرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب سرکار دو عالم نے آپ کے صحابہ نے ہجرت فرمائی، مکہ چھوڑا. اب مکہ چھوڑنا آسان بات ہے، اللہ کا کعبہ چھوڑ دیا. یعنی جو سب سے محبوب ترین مقام ہے اور سب سے اعلیٰ اور اشرف بقعہ مبارکہ ہے جس کے کوئی دنیا میں کوئی زمین مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن ہجرت کی چھوڑ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مدینہ منورہ کو ایک مستقر بنا دیا اور اللہ نے پھر وہاں اپنے دین کو اتنی عزت دی کہ پورے عالم عرب میں اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا گیا. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے وطن کو دولت کے لیے نہ چھوڑو. جیسے آج کل ایک رواج ہو گیا ہے نا کہ باہر کے ملک میں جائیں گے جی پیسہ کما لیں گے. ضروری نہیں ہوتا کہ کما لیں گے، ہو سکتا ہے پہلے والا بھی نہ رہے. تو اپنے ملک کو یا اپنے اوطان کو یا اپنے والدین کو یا اپنے عزیز و اقارب کو صرف دولت کے لیے نہ چھوڑو. دولت ایک ایسی چیز ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ آپ چاہیں کھول دیں، اللہ چاہیں بند کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو تمہیں اپنے ملک میں بھی رزق دے دیں اور نہ چاہیں تو ساری دنیا بھٹکتے رہو. 20-20 سال کے ہم نے لوگ دیکھے ہیں یورپ میں رہتے ہیں، گاڑیاں ہیں، موٹریں ہیں، گھر ہیں، مکان ہیں، فرج ہیں، سوٹ ہے، لیکن بھی کیوں نہیں آتے؟ کہتے ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں. آپ کہتے کیوں نہیں آتے ہو؟ بھئی یہ جو سارا کچھ ہے نا کہ یہ سارا قسطوں پہ ہے، جو کماتے ہیں وہ قسطوں میں چلا جاتا ہے. اس کے بغیر ہم رہ بھی نہیں سکتے کہ زندگی تو گزارنی ہے، مینٹین تو کرنا پڑے گا. تو ہمیں ان واقعات میں یہ سبق ملتا ہے. ان تمام واقعات کے بعد میرے اللہ نے پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے مدنی اب آپ اعلان کر دو کہ اللہ نے قرآن میں ہر بات واضح کر دی ہے. قل الحق من ربکم، اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے، حق واضح ہو گیا ہے. اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے قرآن سمجھ نہیں آیا. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نبوت و رسالت کا مقام سمجھ نہیں آیا. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھنا جو ہے وہ سمجھ نہیں. ہر چیز ہم نے واضح کر دی ہے. ہم نے نیند دے کر بھی جگا دیا ہے. ہم نے حضرت عزیر کو 100 سال تک موت دے کے بھی دوبارہ اٹھا دیا. اماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ. ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت دینے کے بعد عاصے کے اندر بھی سینکڑوں سال تک کھڑا کر دیا ہے اور ان میں کوئی تغیر، کوئی تبدل، کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی. تو جب یہ سارا کچھ واضح ہو چکا ہے، جب اللہ کی قدرت کا نظام ہمارے سامنے ہے کہ دن ہے، رات ہے، چاند ہے، تارے ہیں، ایک نظم ہے، تو یہ بغیر چلانے والے کے تو نہیں چل سکتا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب اب آپ ان کو بتا دیں کہ ہر چیز واضح ہو گئی. اللہ کی توحید واضح ہو گئی، نبوت و رسالت واضح ہو گئی، قیامت کی حقانیت واضح ہو گئی. اب جو چاہے ایمان لائے، نہ چاہے کفر کرے، اس کی مرضی. ومن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. یہ تحدید ہے
ورنہ اللہ نہیں چاہتے کہ تم کفر کرو. اللہ کفر سے راضی نہیں ہوتی. یہ تحدید ہے کہ مانو گے بھائی تمہارا بھلا ہے. جیسے آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں, کسی کو سمجھاتے ہیں, تو آپ آخر میں کہتے ہیں کہ بیٹا اگر میری باتیں مانو گے تیرا ہی بھلا ہے, میرا کیا ہوگا. اگر تم پڑھو گے, تعلیم حاصل کرو گے, یونیورسٹی میں جاؤ گے, ڈاکٹر بنو گے, انجینئر بنو گے, کوئی اعلیٰ عالم بنو گے, اعلیٰ مقام پہ پہنچیں گے تو میرا بیٹا تمہارا بھلا ہے نا, مجھے کیا, میں تو نہیں بن جاؤں گا. اور اگر تم نہیں بننا چاہتے ہو, اپنا بھلا نہیں کرنا چاہتے ہو, آوارہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے آپ کو آوارہ کرنا چاہتے ہو, تمہاری مرضی ہے, برباد ہو جائے. اس لیے اسلام کسی کو جبر نہیں کرتا. لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحییٰ من حی عن بینہ, کہ جس نے برباد ہونا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دین سمجھ نہیں آیا, اور جس نے ہدایت پکڑنی ہے وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی. لیکن بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اللہ کے فرامین کو سمجھنے کی کوشش. جیسے کہ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی مثلا حج پہ گیا یا عمرے پہ گیا, مکہ مدینہ گیا, واپس آتا ہے تو وہ تمہارے لیے 2 ریال کا یا 1 ریال کی یا 4 ریال کی ٹوپی لے آتا ہے. سوچا یار میں کتنے دوستوں کو دوں گا, اب کیا بھاری چیزیں میں اٹھا نہیں سکتا, چلو 2-3 درجن ٹوپیاں ہی لے دو. تو وہ واپس آنے کے بعد تمہیں ٹوپی پہناتا ہے تو کتنا آدمی شکر کرتا ہے, کہتا ہے جی اللہ تجھے جزا دے حاجی صاحب, آپ مکے سے میرے لیے ٹوپی لے کے آئے. بھائی آپ نے مجھے وہاں یاد رکھا, آپ نے میرے لیے ٹوپی لائے, کم از کم چلو یہ ٹوپی مکے میں نہیں بنی, مکے میں کپڑا نہیں بنا, لیکن حالات لگی ہے نا اس بلد کی, تو بھئی آپ کا بڑا مہربانی ہے. تو اولیاء اللہ نے لکھا کہ جو ٹوپی پہنا رہا ہے اس کا تو شکریہ ادا کر رہے ہو, جس نے سر دیا ہے, اگر وہ سر ہی نہ دیتا ٹوپی کس کو پہنتے, پاؤں پہ پہنتے. تو تم نے سر دینے والے کا شکریہ تو کبھی ادا نہیں کیا, ٹوپی دینے والے کا ضرور کرتے ہو. کوئی ایک آدمی تمہیں گھر بلا کے کھانا کھلا دے, بہت مہربانی جناب, آپ نے بڑا لذیذ کھانا کھلایا, اور جس نے کھانے کے لیے منہ دیا, دانت دیے, زبان دی, ہضم کے لیے معدہ دیا, اس کا بھی کوئی شکر کیا ہے کہ ڈکار لینے کے بعد سگریٹ پی کے سو گئے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے قرآن میں ایسے واقعات دیا, اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ایمان لاؤ گے تمہارے لیے جنت ہے, اور ایمان نہیں لاؤ گے تو انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها, پھر ہم نے تمہارے لیے جہنم تیار رکھی ہے جس کی دیواریں جو ہیں وہ بھی آگ سے, اور جہنم کی باہر کی جو آگ والی دیواریں ہیں وہ اتنی طویل ہیں, عریض ہیں کہ اگر 40 سال آدمی سے چلے تو اس کے اوپر چل سکتا ہے. اور پھر جہنم کے اندر جب جہنم یہ ہوگی, آگ یہ ہوگی, وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ, کہ اگر جہنمی پانی مانگیں گے تو پانی کیسے ہوگا, جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے. گرم کیسے ہوگا کہ یشوی الوجوہ, کہ اگر قریب کریں گے تو چہرے کا چمڑا جل کے پانی میں آگے رہے گا. بئس الشراب وساءت مرتفقا, کتنا برا پانی ہے اور کتنا برا ٹھکانہ. لیکن جو لوگ ایمان لائیں گے, جو لوگ اعمال صالحہ کریں گے, اللہ نے ان کے لیے جنت رکھی ہیں, باغ رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, جن کو اللہ تبارک و تعالی لباس میں ایسا ریشم دیں گے کہ باریک بھی ہوگا, موٹا بھی ہوگا. نعمت ثواب, کیا بہتر بدلہ ہے اور کیا بہتر ٹھکانہ. ان واقعات کے بعد جو آج کا ہم نے سبق تلاوت کیا ہے, تلاوت کا آیات تلاوت کی ہے, ان کے اندر بھی ایک واقعہ ہے, ایک مثال ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا کہ میرے محبوب آپ لوگوں کو, اپنی امت کو بتلائیں کہ 2 آدمی تھے. اب دیکھیں نا, ان 2 آدمیوں کا قرآن نے نام نہیں لیا ہے کہ کیا نام تھا, کیا نسب تھا, سید تھے, پٹھان تھے, کون تھے.
اس لیے کہ قرآن ان باتوں میں نہیں پڑتا ہے، قرآن ان چیزوں سے نہیں الجھتا ہے کہ قوم عاد کیا تھی، قوم سمود کیا تھی۔ اگر معلومات کرتے ہیں جغرافیہ پڑھیں، تاریخ پڑھیں، قرآن کا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگر آپ کو شوق ہے، بحث ہے، تو اور کتابیں پڑھیں۔ قرآن کا یہ میدان نہیں ہوتا کہ وہ بتلائے ہمیں کہ ان کے نام کیا تھے، ان کے باپ کا نام کیا تھا، کون سے علاقے میں رہتے تھے، کون سے محل میں رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو باغ عطا فرمائے۔ ایک کو اتنا بڑا باغ ملا، ماشاء اللہ کے انگوروں کے باغ ہیں اور باہر سے کھجوریں ہیں اور باغ ہرے بھرا باغ ہے، اور باغ کے اندر جو ہے ماشاء اللہ اس کی نہریں چل رہی ہیں، پانی چل رہا ہے، اور باغ میں ہر قسم کے پھل ہیں۔ کیونکہ سابقہ دور میں بھی اور خاص طور پہ عرب کے لیے بھی یہ دو چیزیں جو تھیں نا بہت بڑا مقام رکھتی ہیں، کھجور بھی اور انگور بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کی شان ہے یہ کہ فاکہہ بھی ہے اور غذا بھی ہے، یعنی پھل بھی ہے، فروٹ بھی ہے، لیکن اللہ نے اسے غذائیت بھی رکھی۔ اسی لیے کھجور کو جو ہے وہ مومن سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے مومن آدمی جو ہے ایمان والا، اس کا سارا وجود سراپا نفع ہے، جہاں بیٹھے گا دین کی بات کرے گا، قرآن کی بات کرے گا، دین کی تبلیغ کرے گا، لوگوں کو نماز کے لیے کہے گا، روزے کے لیے کہے گا، برائی سے روکے گا، بھلائی کا حکم کرے گا، دن ہے، رات ہے، گھر ہے، سفر ہے، حضر ہے۔ اسی طرح انہوں نے لکھا کہ کھجور ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی ہر چیز کام آتی ہے، اس کی گٹھلیاں بھی کام آتی ہیں، کھجور پکی بھی کام آتی ہے، آدھی کچی آدھی پکی بھی کام آتی ہے، سوکھ جائے پھر بھی کام آتی ہے، اس کی لکڑی بھی کام آتی ہے، اس کے پتے بھی کام آتے ہیں، اس کے خوشے بھی کام آتے ہیں، اس کا بور بھی کام آتا ہے، یعنی کھجور میں کوئی ایسی چیز نہیں جو بیکار ہو۔ تو اس لیے ان چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو عرب سمجھتے تھے، چونکہ عرب کھجور کو سمجھتے ہیں، بلکہ بعض علماء اور مفسرین نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ عورت جو ہے حمل کے دوران میں اور حمل کے بعد، ولادت کے بعد، اس کے لیے سب سے اعلیٰ غذا اگر ہے تو وہ کھجور ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتے تو بی بی مریم کے لیے کھجور کے بغیر سیب بھی پیدا کر دیتے، مالٹا پیدا کر دیتے، کنو پیدا کر دیتے، اللہ کے لیے کیا مشکل۔ لیکن اللہ نے ان کے لیے کھجور کا انتظام کیا، تو معلوم ہوا کہ وہ اس کے لیے زیادہ انسب تھی اور زیادہ مناسب تھی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسا باغ دیا کہ ماشاءاللہ وہ باغ جو ہے، اور باغ بھی ایسا دیا کہ اس کا پھل پورے کا پورا اترتا تھا، یہ نہیں کہ کبھی کم ہو گیا کبھی پورا ہو گیا۔ یعنی ہمارے باغ ہوتے ہیں نا، مثلا اس میں 200 درخت ہے، 50 درختوں پہ ثمر نہ لگا، اچھا بعض پہ پورا لگا، بعض پہ آدھا لگا، بعض پہ تھوڑا لگا۔ اللہ نے فرمایا نہیں ولن تظلم منہ شیء، بالکل پورا پھل۔ اللہ کی یہ ساری نعمتیں، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پہ گر جاتا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتا، لیکن وہ جب آیا اپنے باغ میں دیکھا تو اکڑ گیا، اور اپنے دوست جو تھا، اس کا ساتھی تھا یا رشتہ دار تھا، اس کو کہنے لگا کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا نہیں خیال کہ میرا باغ میری زندگی میں دنیا میں کبھی ختم، ایسے باغ کبھی ختم ہوتے، دیکھیں کیسے میں نے انتظام کیا، کیسا میں نے اعلیٰ انتظام کیا ہے کہ اگر ایک درخت ختم ہوگا دوسرا تیار ہو جائے گا۔ لوگ ایک ترتیب سے باغ لگاتے ہیں نا کہ اگر 5 سال کے بعد یہ درخت ہمارا جو ہے کمزور ہو جائے تو ساتھ والا 5 سال میں نکل آئے گا۔
اسی لیے بعض کاشتکار جو ہے نا وہ سبزیاں بھی ایک ترتیب سے لگاتے ہیں کہ جی ابھی مثلا بھنڈی کی موسم ہے، یہ ختم ہوگی تو فلاں سبزی شروع ہو جائے گی، وہ ختم ہوگی تو فلاں سبزی شروع ہو جائے گی، وہ ختم ہوگی تو فلاں سبزی شروع ہو جائے گی، تاکہ ہمیشہ وہ فصل موجود رہے۔ اور کہنے لگا کہ بابا تم جو مجھے ہر وقت ڈراتے رہتے ہو کہ قیامت آئے گی اور یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور عالم مٹ جائے گا اور آسمان پھٹ جائیں گے اور پہاڑ اڑ جائیں گے، ایسی باتیں وما اظن الساعۃ قائمۃ، تو یہ نہیں یقین کہ کوئی قیامت ہوگی۔ اور اگر تمہارے بقول میں مان بھی لوں کہ قیامت ہوگی، ہم اللہ کی طرف جمانے وَذِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، پھر بھی وہاں بھی مجھے اس سے بہتر چیزیں ملیں گی۔ کیوں؟ دیکھو اگر میں اللہ کا محبوب نہ ہوتا اللہ مجھے کیوں باغ دیتے؟ جیسے بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا، دیکھو جی کافر اگر اللہ کے دشمن ہے تو ان کو طاقت کیوں ملی، دولت کیوں ملی، پیسہ کیوں ملا؟ انہوں نے دنیا کی اس دولت کو، اس طاقت کو معیار بنا رکھا ہے حق اور باطل کا، حالانکہ یہ بات اتنا بڑا جھوٹ ہے، اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں۔ کہنے لگا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، قیامت کو مانتا ہوں، تو تمہارا حال کیا ہے؟ تمہارا باغ دیکھا ہے کیا حال ہے؟ اور اگر میں نہیں مانتا لیکن دیکھو مجھے کیسی کیسی نعمتیں ملی ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میرے کو بتا دی ہے، اور اگر مر کے تیرے بقول قیامت آ گئی وہاں بھی مجھے تم سے زیادہ بہتر ملے گا۔ اور پھر تم دیکھو کہ انا اکثر من کا مال واعز نفرا، میں بے اعتبار مال کے بھی تم سے زیادہ ہوں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صرف باغ نہیں تھا بلکہ اس کو اللہ نے اور بھی نعمتیں، یعنی دولت ہے، دنیا ہے، سونا چاندی ہے، اور بھی نعمتیں عطا فرمائیں۔ واعز نفرا کہ دیکھو میری جماعت ہے، میرا جتھا ہے، میرے دوست ہے، میری پارٹی ہے، کتنا مضبوط ہے، اور تمہارا کون ہے؟ لیکن اس کا وہ دوست جو تھا، وہ ساتھی تھا، دوست تھا یا قریبی تھا، اس نے کہا تم غلطی کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم بہت بڑی غلطی کر، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا۔ اس نے کہا ہے بدبخت کیا کر رہے ہو؟ اس رب کو بھول رہے ہو جس نے تمہارا مادہ بعیدہ مٹی ہے، تمہارے ابے کو حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد اس کی اولاد کو نطفے سے پیدا کیا، پھر اللہ نے تمہیں انسان بنایا، مرد بنایا، شرف دیا، اعزاز بخشا ہے اللہ نے تمہیں۔ تو اللہ کی ان نعمتوں کا یہی تم شکر ادا کر رہے ہو۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن یاد رکھو کہ میرا ایمان اسی اللہ پہ ہے، وہی میرا الہ ہے، وہی میرا رب ہے، میں تو اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کروں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کروں گا۔ اس نے بڑا سمجھایا، ہدایت کی، توحید پہ دلائل دیے، قیامت پہ دلائل دیے کہ بدبخت جو خدا بنانے پہ قادر ہے وہ خدا فنا کرنے پہ بھی قادر ہے اور دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اسی لیے تفسیر میں بھی آتا ہے اور قرآن مقدس کی ایک آیت بھی ہے اور اس پر حدیث مبارک بھی ہے کہ ایک دن ایک کافر آیا اور وہ بدبخت جو ہے قبرستان سے کسی انسان کی پرانی بوسیدہ ہڈی جو تھی وہ لے آیا، اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں ایک مردہ انسان کی ہڈی ہے، اس پرانی بوسیدہ ہڈی کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ دوبارہ اللہ اس کو زندہ کریں گے؟ حضور نے فرمایا کہ نعم، ہاں میرا یقین ہے اللہ زندہ کریں۔ اس نے انادن اور استہزان کیا کیا کہ وہ ہڈی بوسیدہ ہو گئی تھی نا، پرانی ہو گئی تھی، اس نے ایسے ہاتھ سے مسئلہ ہو ریزہ ریزہ مٹی ہو گئی، مٹی ہونے کے بعد اس نے ایسے پھونک ماری دوڑ گئی، کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا دیکھیں اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ جو مٹی ہے وہ سیدھا ہو گئی، اڑ گئی، اس کو دوبارہ اللہ زندہ کرے؟
حضور نے فرمایا کہ نعم، ہاں اللہ دوبارہ. اسی کو آپ قرآن مقدس میں سورۃ یاسین میں پڑھتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. پڑھتے تھے ہوں اور پڑھ کے گزر جاتے ہیں. اسی میں اللہ نے واقعہ ذکر کیا، فرمایا وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اللہ نے فرمایا کہ اے مخاطب غور کرو اس بندے پر، دیکھو اس کو، اس کے حال کو دیکھو، جس کو ہم نے ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، ہم نے بندہ بنایا، آج ہمارے سامنے کھڑا جھگڑ رہا ہے اور ہمارے سامنے آگے مثالیں دیتا ہے کہ جی یہ ہڈی ہے، یہ گل گئی، یہ ریت ہو گئی، یہ مٹی بن گئی، دوبارہ کیسے نکلے گی. اللہ نے فرمایا یہ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے کہ تم کیا تھے. تم بھی تو مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی سے غذائیں نکلی، مٹی سے خوراک پیدا ہوئی، تمہارے والدین نے کھائی آیا، اس سے تمہیں پیدا کیا، وہ بھول گئے تم. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو کہتے ہو کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی. اللہ نے فرمایا کہ اس کو سمجھائیں اس منکر کو، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. اللہ نے فرمایا اس کو بتلائیں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے نا وہ اسی کو دوبارہ پیدا کرے. اب تم کہو کہ جی وہ مٹی اور ہڈیاں پہچانی کیسے جائیں گی؟ تو جس کی مخلوق ہے وہ اپنی مخلوق کو خوب جانتے ہیں، وہ علم والا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ مٹی کس کی. اور پھر تم سمجھتے ہو کہ دوبارہ پیدا کرنا بڑا مشکل ہے، ہڈی چلی گئی، مٹی بن گئی، سیل آئی، پانی آیا، طوفان آیا، قبریں بہہ گئیں، ہڈیاں بہہ گئیں، پھر ان کو اکٹھا کرنا بڑا کارے دار. فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ نے فرمایا بدبخت معترض اعتراض کرنے والے، اللہ کو کوئی محنت نہیں کرنی، وہ مخلوق نہیں، وہ خالق ہے. اس کو ہڈیاں ڈھونڈنے کے لیے لیبر نہیں لگانی پڑے گی، اس کو مٹی اکٹھی کرنے کے لیے بلڈوزر نہیں بلانے پڑیں گے، وہ تو حکم دے گا، ہو جا، بس ہو گیا خلاص. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون. اس کی ذات پاک ہے اور ہر چیز اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تم کیا کہہ؟ اس بندے نے اس کو بڑا سمجھایا، اس نے کہا کہ تم ایسا نہ کرو، اللہ کی قدرت کا اور قیامت کا انکار نہ کرو، بدبخت اللہ کے عذاب سے ڈرو. جو خدا تمہیں ایسے باغ دینے پہ قادر ہے وہ ان باغوں کو فنا کرنے پہ بھی قادر ہے. اور اگر اللہ نے فنا کر دیا تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا کہ تمہیں دوبارہ یہ نعمتیں عطا کرتے؟ آج جو نہریں تمہارے باغ میں چل رہی ہیں، اگر اللہ حکم دیا اور یہ پانی جو ہے زمین میں چلا جائے، کون نکال کے لے آئے گا؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے، سورۃ الملک آپ پڑھتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے لوگ قرآن کو ایک مقدس کتاب سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ کے قرآن کو پڑھ تو لیتے ہیں، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ منزل ضرور پڑھو ثواب ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، اللہ نے یہ قرآن کیوں اتارا ہے. آج یہی وجہ ہو گئی ہے کہ جتنی اسلامی ملک ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ اس بلد کو محفوظ رکھے. اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں تو تمام بلاد اسلامیہ کے مسلمان قرآن کو مانتے بھی ہیں، چومتے بھی ہیں، سینوں سے بھی لگاتے ہیں اور اس کو غلط
لفافوں میں بھی لپیٹتے ہیں، ان کے لیے رحل بھی بناتے ہیں اور سنہری پانی سے بھی لکھتے ہیں، لیکن قرآن کو اپنا حاکم نہیں مانتے۔ قرآن کے احکام کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے، اور حالانکہ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ وہ کافر تو ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ قرآن کو بطور تعویذ سارے مسلمان استعمال کرتے ہیں، قرآن کو قسم کھانے کے لیے تمام مسلمان استعمال کرتے ہیں، قرآن کو مردہ مر جائے تو بخشوانے کے لیے ہیلا اسکاد میں سارے مسلمان استعمال کرتے ہیں، قرآن کو دولہا دلہن کو شادی کے وقت میں اس کے نیچے گزارنے کے لیے سارے استعمال کرتے ہیں، قرآن کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، لیکن قرآن کے حکم پہ عمل نہیں کرتے۔ دیکھو اللہ کے قرآن نے حکم دیا نماز پڑھو، ایمان سے کہو کتنی % نماز پڑھتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ زکوٰۃ دو، کتنی % ہے جو زکوٰۃ دیتی ہے؟ اللہ کے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر آدمی صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے، تو خود اندازہ کریں کہ ہر سال کتنی % جو حج کرتی ہے۔ 1.36 ارب مسلمان ہیں، اگر 5 لاکھ یا 8 لاکھ حاجی آ جائے، اور ان میں بھی اکثر وہ ہوتے ہیں جو پہلے 5 حج کر چکے ہیں، اگر صرف ان لوگوں کو نکالا جائے، اوسط نکالی جائے جو پہلی دفعہ حج پہ آئے، وہ تو 0% بھی نہیں بنے گا۔ اسی طرح اللہ کا قرآن جو ہے ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کی عظمت پہ یقین ہو اور اللہ کی مخلوق پہ شفقت ہو، لیکن آج کون کرتا ہے؟ اللہ کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ سود نہ کھاؤ، ہمارا سارا معاملہ بینکوں سے چلتا ہے۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ زنا نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، ہم نے باقاعدہ ہارٹ سینٹر بنا دیے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہمیں کہتا ہے کہ حرام چیزوں سے بچو اور حلال کے قریب آؤ، ہم نے حلال و حرام کی تمیز ہی اڑا دی ہے۔ تو پھر کیسے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں؟ اگر کوئی 1%، 2% آدمی کوئی تبلیغی جماعت میں آ گیا، کوئی کسی مدرسے میں آ گیا، کوئی کسی مولوی کے ہتھے چڑھ گیا، تو وہ چند دن میں داڑھی رکھ لی، نماز پڑھ لی، اب اس کو یہ تو نہیں کہتے نا کہ سارے مسلمان اس میں عمل کر رہے ہیں، بلکہ اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ بھی بیچارے 2 حالات میں شکار ہو گئے، یا وہ غلب میں آ گئے، پارٹیاں بن گئی، فرقے بن گئے، اور جو دنیا دار تھے ان کو ان پہ اعتراض کرنے کے مواقع میسر آ گیا کہ جناب یہ تو خود لڑ رہے ہیں، ہمیں کیا ہدایت کریں گے۔ جدید طبقہ جو ہے ان کو اعتراض کرنے کا موقع مل گیا کہ دیکھو جناب مولوی کسی بات پہ متفق نہیں ہے، ہر آدمی کی اپنی پارٹی ہے، اپنی جماعت ہے، اپنا رنگ ہے، اپنا ڈھنگ ہے، تو ہم کہاں جائیں؟ حالانکہ یہ بالکل جہالت ہے، جیسے مولوی قرآن کا پابند ہے، ہر کلمے پڑھنے والا پابند ہے۔ اور پھر یہ بات یاد رکھو کہ جن چیزوں پہ چلو مولوی میں جھگڑا نہیں ہے، کیا تم ان پہ عمل کرتے ہو؟ کوئی دنیا کا مولوی کسی جماعت کا ہو کبھی نہیں کہے گا نماز نہ پڑھو۔ کیا تم اس پہ عمل کرتے ہو؟ سارے نمازی بن گئے، اس میں تو مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے۔ کوئی دنیا کا مولوی تمہیں یہ نہیں کہے گا، کسی بھی پارٹی سے ہو، کہ جناب سود کھایا کرو، شراب پیا کرو۔ اس لیے اب قرآن پہ غور کریں، آپ سورت یاسین بھی پڑھتے ہیں، سورت ملک بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس مالک الملک کی باتوں میں غور نہیں کرتے۔ اللہ نے وہاں بھی ذکر فرمایا کہ میرے محبوب ان کو بتلا دو، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اللہ
اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو کہہ دو کہ اگر اللہ چاہے اور زمین کے نیچے پانی کو لے جائے کون نکالے گا پھر؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے میں بھی فرمایا کہ اس کے دوست نے کہا کہ بے وقوف نہ بنو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عذاب بھیج دیں، تیرا باغ اجڑ جائے، یہ نہریں خشک ہو جائیں، پھر تم کیا کرو؟ اب جناب انجام یہ ہوا کہ ایک دن بڑے شوق سے صبح صبح نکلا کہ میں جا کے باغ میں واک کروں، سیر کروں۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اللہ نے عذاب بھیجا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے ایک آگ نازل کی، وہ آگ جو آئی تو سارا باغ بھی جلا دیا اور سب کچھ ختم کر دیا۔ اب جب آیا دیکھا تو وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی اسی قرآن مقدس کے واقعے میں ذکر اور ارشاد فرمایا ہے کہ جب وہ آدمی دوسرے دن آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ جس جگہ میرا باغ تھا وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ آگے دیکھا تو باغ اجڑ چکا ہے، درخت ختم ہو چکے ہیں۔ کہنے لگا ہائے کاش اس کی بات میں مان لیتا، میں اپنے اللہ کا شریک نہ بناتا تو اللہ مجھ پہ عذاب نہ بھیجتے، چونکہ اس اللہ کا بھی دنیا میں نمونہ دکھاتے، ورنہ اصل عذاب تو آخرت میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے عذاب بھیجا اور ہم نے اس کو دی ہوئی نعمت چھین لی، وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ اللہ نے فرمایا وہ جو کہتا تھا نا کہ انا اکثر من کا مال انواز و نفرا، کہ میرے پاس مال ہے اور میرے پاس بڑی طاقت ہے اور جماعت ہے، انہوں نے فرمایا کسی جماعت نے مدد نہ کی، کسی نے آگے اس کے باغ کو نہ بچایا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَیْرٌ ثَوَابًا وَخَیْرٌ عُقْبًا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان واقعات سے واضح ہو گیا کہ ہر چیز کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، ہر چیز کا متولی جو ہے وہ اللہ ہے، ہر چیز کا خالق مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اور وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی فنا کرنے والا ہے، اور اسی کا دیا ہوا ثواب جو ہے بہتر ہے، اور اسی کے نتیجہ ماننے والوں کا جو ہے خیر ہے۔ ورنہ یہ واقعات اللہ نے قرآن میں مثالیں بیان فرمائیں، واقعات بیان فرمائے کہ ہم عبرت پکڑیں کہ اگر اللہ چاہے تو کبھی کبھی دنیا میں بھی نمونہ دکھا دیتے ہیں، اور ورنہ اصل بات یاد رکھیں کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کافر کو یہاں سزا ملے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر فاجر، ہر گناہگار کو سزا ملے۔ کتنے فاجر ہیں فسق و فجور میں ڈوبے رہے لیکن کوئی سزا نہیں ملی، کتنے کفار ہیں جن پہ اللہ کا کوئی عذاب نہیں اترا، کیونکہ اللہ نے یہ دنیا جو ہے ایک دار الامتحان، دار الاختبار، دار الابتلاء، دار المحن بنائی ہے، اور قیامت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ تو اصل سزا اور جزا کا ترتب جو ہے وہاں ہوگا، لیکن دنیا میں کبھی کبھی عبرت کے لیے اللہ واقعات دکھا دیتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی قرآن مقدس پہ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ میرا بیٹا ہے، اس نے میری ماں کا دودھ پیا ہے، ٹھیک ہے، دادی ہے اس کی، کیا ہو گیا؟ آپ کی ماں جو ہے اس کے لیے دادی، اس کے لیے بھی تو ماں ہے۔
اچھا اب جناب یہ ہے کہ میری بہن کی بیٹی، سوال یہ ہے کہ جب اس نے آپ کی بہن کی بیٹی جو ہے اس کی کیا بنے گی؟ ایک اصولی بات تو سمجھو نا کہ بھئی تمہارا وہ بیٹا ہے، تمہاری بہن کی بیٹی جو ہے اس کی کیا بنے گی؟ بھانجی؟ ہاں جی بھانجی بنے گی نا، بہن کی بیٹی تو بھانجی ہوتی ہے، اس سے نکاح نہ جائے۔ کہتے جی کہ ذکر کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ فائدہ نہ ہو تو اللہ نے ایسے حکم دے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اس لیے یاد رکھو ہر عمل کی حد ہے، لیکن ذکر کی تو حد ہی نہیں۔ نمازیں 5 پڑھو گے، اور روزہ 1 مہینہ، حج زندگی میں 1 دفعہ، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ، لیکن ذکر تو ہر وقت۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس کی تو حد ہی کوئی۔ اور دوسری بات یاد رکھو کہ اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو جس کو اللہ یاد کر لے اس سے بڑی تو بات ہے، لیکن اللہ سے تعلق نہیں جڑا نا۔ آج کوئی بندہ تمہیں کہہ دے نا کہ یار میں گورنر سے ملنے گیا تھا، وہ تمہارا ذکر کر رہے تھے، کہ اچھا تو تمہاری زمین پہ پاؤں نہیں لگتے؟ اچھا گورنر میرا ذکر کر رہے تھے؟ اچھا کیا کہہ رہے تھے؟ اچھا کیسے میرا ذکر آیا؟ تو 1000 دفعہ وہ واقعہ پوچھے گا، اور 2 لاکھ لوگوں کو بتایا جی آج جو میرے دوست ملے تھے گورنر صاحب مجھے یاد کر رہے تھے۔ تو جس کو اللہ یاد کرے اس کا کوئی مقام نہیں۔ اور باقی رہ گیا کہ قرآن شریف کتنی پڑھو جتنی اللہ توفیق دے، جتنی اللہ ہمت دے، اللہ پاک توفیق دے، یہ تمہاری اپنی ہمت پہ ہے۔ شریعت پابند نہیں کرتی کہ تم اتنا پڑھو۔ ہاں حدیث مبارک میں اتنا اشارہ ملتا ہے کہ کم از کم 3 دن میں ختم کرے، یعنی 10 پارے روز کے پڑھ لے، زیادہ پڑھنا چاہتا ہے، ورنہ جتنا اللہ توفیق دے 1 پارہ پڑھو، 1 رکوع پڑھو، 1 صفحہ پڑھو، لیکن کوشش یہ کرو کہ ایک تو قرآن کو صحیح پڑھو، دوسری کوشش یہ کرو کہ کسی اہل علم کے پاس بیٹھ کے 1 سطر 2 سطر یا ترجمے والا قرآن لے کے اس کو بار بار پڑھو، جہاں سمجھ نہ آئے کسی عالم سے رجوع کر لو۔ آپ اپنی دولت کو 2 لڑکی بیوی کے نام نہ لکھائیں، آپ زیادہ سے زیادہ 3رے حصے میں وصیت کر سکتے ہیں، خیرات بھی کرنا چاہیں تو 3رے حصے میں، ورنہ اپنی جائیداد جو ہے تمہارے مرنے کے بعد جو وارثے ہیں ان کو شریعت کے مطابق تقسیم ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ ان کو محروم کرنے کے لیے تم پہلے بیوی کو دے کے چلے جاؤ، یہ بالکل ناجائز ہے۔ کہتے جی کہ چاند جو گرہن ہوتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بالکل حیثیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت میں بعض لوگوں کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ چاند گرہن ہوتا ہے جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے، یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہوتا ہے تو چاند یا سورج گرہن لگتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بالکل جھوٹ ہے، غلط بات ہے، لا یخسفان لموت احد ولا لحیات احد، نہ کسی کے مرنے سے ہوتا ہے نہ پیدا ہونے سے ہوتا ہے، انہما آیاتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ اتنے بڑے کرے جو زمین سے بھی بڑے ہیں، ان کو اگر میں بے نور کرنے پہ قادر ہوں تو تمہیں بھی بے نور کرنے پہ قادر ہوں، اور تمہیں بھی فنا کرنے پہ قادر ہوں، ان کو اندھیرے کرنے پہ قادر ہوں تو اس پورے عالم کو نظام بھی ختم کرنے پہ قادر ہوں۔ یہ اللہ ڈراتے ہیں، اس لیے حکم ہے کہ ذکر کرو، نماز پڑھو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ باقی سائنس کہتی ہے ابھی زمین آگے آ گئی تو چلو زمین کو آگے کون لے آتا ہے؟ تم لے آتے ہو۔ تو بات تو وہی ہوئی کہ اللہ کی آیات اور نشانیاں ہیں۔ صف اول سے مراد وہ ہے جو امام کے پیچھے ہے، وہ صف اول ہے۔ اگر وہ صف نہ ملے تو پھر جو کعبۃ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا انشاءاللہ اس کو بھی صف اول کا ثواب ملے گا۔
کہتے جی کو کوئی 300 یا 400 دفعہ درود شریف پڑھے تو یہ حکم ہے حدیث میں؟ یہ بھی حدیث میں حکم ہے کہ 3 روٹی کھایا کرو، 2.5 نہ کھانا؟ یہ کس حدیث میں ہے؟ یہ کون سی حدیث میں آپ نے پڑھا ہے کہ گلاس 4 پینے ہیں دن میں پانی کے، لیکن 5واں نہیں پینا؟ اللہ کے بندے، جب درود پڑھنا ثابت ہے، 300 پڑھو، 400 پڑھو، 1000 دفعہ پڑھو، جتنا دفعہ پڑھو۔ میری والدہ فوت ہو گئی، انہوں نے میرے بھائی کو وصیت کی تھی کہ مجھے اپنے آبائی گاؤں میں دفن کرنا، تو کوئی بات نہیں کر سکے تو نہیں کر سکے، بس ختم ہو گیا۔ اور کون؟ خدا کی وصیت ہے تم نے مانی نہیں ہے، ماں کی وصیت کا بڑا فکر ہے تمہیں۔ اللہ نے جو وصایا فرمایا ہے ان پر بھی کبھی عمل کیا ہے؟ میرے بھائی نے ماں کو، اب قبر اکھاڑو اور ماں کی جنازے نکالو، پھر دوبارہ میتیں نکالو۔ اللہ بخشش کرے، اللہ رحمت کرے۔ اگر اس وقت ان کے مطابق دفن ہو جاتی، ورنہ جہاں شریعت کا حکم ہے کہ جہاں موت آئے اسی بستی میں دفن کرو۔ کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں بالکل تندرست ہوتے ہیں لیکن نفل نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو اجر القائد نصف اجر القائم، ان کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ اب تمہاری مرضی، اپنا ثواب آدھا کرو یا پورا لو۔ قیامت میں لوگوں کو اپنے نام سے پکارا جائے گا یا ماں کے نام، باپ کے نام سے پکارا جائے گا؟ تم باپ سے تنگ ہو کیا؟ نہیں، تمہیں کیا خوف ہے کہ قیامت میں تمہارے باپ کا نام نہ لے گی، یا تمہیں باپ میں کوئی شک ہے؟ اللہ کے بندے، جب قرآن ہے ادعوہم لآبائہم بات ختم ہوگی، اس کے بعد 1000 دفعہ مسئلہ پوچھا گیا۔ اللہ کا قرآن ہے کہ سب کو باپ کے ساتھ پکارا، اللہ بھی باپ کے ساتھ پکارے۔ میرا ایک بھائی حج کو آیا، حج تمتع کیا، 10 تاریخ کو قربانی دیا، پھر دیش چلا گیا۔ مجھ کو کیا پتا اس نے طواف زیارت کیا نہیں کیا، کنکریاں ماری نہیں ماری، مجھ کو کیا پتا؟ تفصیل جب تک نہ لکھو کیا بتاؤ؟ طواف زیارت نہیں کیا تو واپس آئے ملک میں اور مکے آ کے طواف کرے اور دم دے۔ کنکریاں نہیں ماری 3 دن کی یا 2 دن کی تو وہ الگ دم پڑ گیا۔ جی کہ ایک آدمی آیا تھا روزی کمانے کے لیے، غریب تھا، مکے میں آیا پھر چلا گیا، حج نہیں کر سکا، کوئی بات نہیں، کوئی حج فرض نہیں، اللہ پیسے دے تو فرض ہے ورنہ نہیں ہے تو نہیں۔ کہتے جی کہ ایک آدمی فوت ہوا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اذان دینا یہ بدعت ہے، قبر پر بھی اذان دینا بدعت ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بھی درود پڑھے اور دعا ختم کر کے بھی درود پڑھے، اور دعا جو ہے وہ اللہ سے دل سے مانگے، تضرع سے مانگے، عاجزی سے مانگے، انشاءاللہ دعا خالی نہیں جاتی۔ آمین بھی کہے، بالکل کہے۔ بٹا سٹا میں نہیں کہا جائے، اگر لڑکی کے بدلے میں ہے، دونوں کی حق المہر نہیں ہے الگ، پھر ناجائز، نکاح شغار ہے۔ پھر کہتے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ محترمہ کا نام مجھے یاد نہیں ترتیب سے، آپ تاریخ سیرت میں دیکھ لیں۔ مروہ کی جانب میں واقعی ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں وہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ انی لعارف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت، کہ مجھے ابھی نبوت بھی نہیں ملی تھی، مکے کی گلی میں ایک پتھر تھا، جب میں گزرتا تو مجھ پہ سلام پڑتا تھا، لیکن اب کہاں ہے اللہ عالم۔ مکے میں زقاق الحجر بھی مشہور ہے، پتھر والی گلی کے نام سے وہ گلی بھی مشہور ہے، لیکن وہ کہاں ہے اللہ جانتے ہیں۔ بچوں کی لوگ جو سالگرہ مناتے ہیں یہ کافروں کی سنت ہے، حضور کی سنت نہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے، کافروں کی سنت پہ عمل کرو یا حضور کی سنت پہ عمل کرو۔ نماز کی نیت جو ہے یا کسی عمل کی نیت جو ہے وہ زبان سے نہیں ہوتی، نیت کا مقام جو ہے وہ دل ہے، زبان سے تو صرف ہم استحضار کرتے ہیں، دہراتے ہیں، ورنہ اب ہم نماز عشاء کے لیے کھڑے ہیں یہی نیت ہے، اب ہم یہاں سے چل پڑے طواف کرنے کے لیے نیت ہے تو ادھر جا رہے ہیں ورنہ ادھر جاتے۔ تو نیت وہ ہے جو دل میں ہے، باقی زبان سے استحضار ہوتا ہے،
کیونکہ ہم لوگوں کا تو ویسے مغز خراب ہے، ہر وقت 99 کے چکر میں ہیں، تاکہ کم از کم یاد تو کر لیں عشاء پڑھ رہے ہیں، فجر نہیں پڑھ رہے۔ حدیث میں من قال لا الہ الا اللہ یعنی پورا کلمہ، یہ معنی نہیں کہ حضور پر ایمان نہ ہو پھر کیسے جنت میں جائے گا۔ جب لا الہ الا اللہ کہا جائے معنی ہوتا ہے شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن اگر گناہ گار ہے اللہ کی مرضی ہے پہلے سزا دیں پھر جنت میں بھیجیں، چاہے تو گناہ معاف کر دیں۔ دنیا میں سب کچھ ہوگا، دنیاوی بات نہیں ہوگی، بس مجھے نہیں پتا کہ بات سے کیا مراد ہے آپ کی۔ پاکستان میں جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں یہ رواج ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ مناتی، حضرت علی مناتے، ابو بکر عمر عثمان مناتے، صحابہ رسول مناتے۔ یہ رواج ہے، چندہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور لوگوں کی سال کی روٹی چل جاتی ہے، مولویوں کا گزارا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، ورنہ اس کا اسلام سے یا شریعت سے تعلق۔ مولوی صاحبان کے بھی فن ہوتے ہیں نا، بھی ہر آدمی اپنے فن کا چور ہوتا ہے نا، کوئی عرس کے نام پہ سال کا چندہ اکٹھا کر لیتے ہیں، کوئی میلاد کے نام پہ کر لیتے ہیں، کوئی ماشاءاللہ تعزیہ تبوت کے نام پہ کر لیتے ہیں، کوئی 10 محرم کے نام پہ، کوئی چہلم کے نام پہ۔ یہ فن ہے، رواج ہے، ورنہ شریعت میں کوئی حکم نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جب جاتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم کا دین نہیں تھا پہلے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین نہیں تھا پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں تھا پہلے، تو اللہ نے ان کے دل و دماغ میں اپنی توحید، اپنا ایک تعلق ڈالا تھا، اور اللہ کے تفکر، عالم اللہ کی قدرتوں میں تفکر فرماتے تھے۔ کہتے جی میں ریاض سے آیا تھا، میرے پاس عمرہ نہیں کیا، دم پڑ گئی، پیسے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، 10 روزے رکھ لو، کوئی ضروری نہیں پیسے نہیں ہیں، ضرور یا جب اللہ دے دے پیسے دے دینا۔ ایک آدمی کافی عرصہ سود کا کاروبار کرتا ہے، سب سے پہلے تو توبہ کرے، اور جتنا اس کے بعد سود کا پیسہ ہے بغیر نیت ثواب کے وہ دے دے لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو۔ ثواب کی نیت نہ کرے، ثواب حلال پہ ہوتا ہے، حرام پہ نہیں ہوتا۔ اور آئندہ پکی توبہ کرے، پکی توبہ کرے کہ میں سود کے قریب نہیں جاؤں گا۔ سود پر 70 گنا وبال ہے، اور ادنا گناہ جو ہے وہ ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ اب تمہاری مرضی، سودی کاروبار کرو نہ کرو، اب ماں سے زنا پہ سب کام جاتے ہیں، سود سارے کھاتے ہیں۔ یہ اللہ سے ڈرامہ کیوں کرتے ہو؟ کیوں منافقت کرتے ہو؟ یعنی ماں سے زنا پہ تو بڑے کام گئے سارے کھڑے کھڑے۔ سود جو ہے ماشاءاللہ الا قلیلا من عبادی الشکور، بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے سود سے بچایا ہے، ورنہ ہر آدمی اسلام میں مبتلا ہے۔ کہتے جی کہ میری عمر 35 سال ہے، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں حرم شریف میں، عصر سے لے کر عشاء تک پوری دوسری منزل پہ سارے الحمدللہ تحفیظ القرآن کے باقاعدہ قرآن بیٹھے ہیں، کسی کے پاس جائیں پڑھیں، کسی نے منع کیا آپ کو؟ اگر کسی غیر مرد نے، اللہ معاف کرے، رمضان میں زنا کیا، اللہ معاف کرے، تو توبہ کرو، بس ایسی باتیں پوچھنے کی کیا ضرورت؟ بڑے سے بڑا گناہ جو ہے وہ توبہ سے مٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ناجائز قسمیں قرآن پاک کی اٹھوا کے رقم لیتا ہے، کیسے معافی ہوگی جب لوگوں کا حق ادا کرے گا اور توبہ کرے گا؟ کیونکہ حقوق العباد اللہ نہ نماز سے معاف کرتے ہیں نہ توبہ سے معاف کرتے ہیں۔ جن لوگوں سے جھوٹا مال اٹھایا ہے ان کو واپس کرے۔ بیمہ یا انشورنس کمپنی انشورنس کرانا جائز نہیں، ہاں مجبوری ہے، کوئی آرڈر ہے گورنمنٹ کا تو پھر ہم مجبور ہیں، ہم پہ گناہ نہیں ہوگا۔ میرے پاس فطرے کا پیسہ ہے ماشاءاللہ، رمضان کا فطرہ نا ابھی تک رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، دیکھو کیسی حفاظت کر رہا ہے اللہ کے بندے۔ فطرانے کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ یا عید نماز سے ایک دن پہلے یا عید نماز سے پہلے دے دو۔ تم نے ابھی تک سال کا رمضان سے رکھا ہوا ہے، اب تو مہربانی کرو دے دو کسی کو۔
میں حج کے ارادہ کر کے کمپنی سے آیا، احرام جموم میں لگایا، کہاں سے آیا مجھ کو کیا پتا آیا کہاں سے؟ اگر تم میقات سے گزر کے آیا اور احرام جموم سے لگایا تو اللہ نے تم پہ ایک دم لگایا۔ صدقہ عام خیرات ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب کے لیے زکوٰۃ فرض کی ہے، سمجھا کرو۔ صدقہ جو ہے، صدقات خیرات نافلہ کیا ثواب ہے، نہیں کیا تو خدا نخواستہ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ زکوٰۃ نہیں دے گا، زکوٰۃ تو فرض ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، اور نصاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 7.25 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسہ ہے، زیور ہے، دولت ہے، تو اب آپ پر زکوٰۃ ہے۔ کیا معنی؟ اس کے بعد جتنا پیسہ ہے، جتنا سونا ہے، جتنا چاندی ہے، 10 لاکھ ہے تو 2.5% آپ زکوٰۃ نکالیں گے، 1 لاکھ ہے تو 2.5% نکالیں گے، 1000 بچا ہے تو 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے۔ وہ تو آپ پر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے۔ اور باقی صدقات خیرات جو ہیں وہ اللہ توفیق دے تو کریں، اور نہ ہو تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن نعمتوں سے محروم ہوگا۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی ہر قسم کے صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔